میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شاہویر کے مہنور کو طلاق دینے پہ جہاں ایمان کے سبھی گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ایمان اور شاہویر کا رشتہ پھر سے مضبوط ہو جائے گا، وہیں ایمان شاہویر کے اس فیصلے پہ خوش نہیں ہے اور اس کا خیال یہی ہے کہ کسی کے رشتے کو توڑ کے جب اپنی خوشیاں تلاش کی جائیں تو وہ خوشیاں بے معنی ہوتی ہیں۔ شاید ایمان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ مہنور شاہویر سے سچ میں محبت کرتی تھی، اور جب شاہویر مہنور کو طلاق دے رہا تھا جس طرح سے مہنور تڑپ رہی تھی، ایمان کو مہنور کے لیے سچ میں بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی جب مسکان ایمان کو اس بات پہ مبارکباد دیتی ہے تو ایمان مسکان سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی مہنور اور شاہویر کا رشتہ ختم ہو، ویسے بھی اب شاہویر کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں، وہ صرف میرے لیے زاویار کا باپ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ نہ تو میں شاہویر سے پھر کبھی محبت کر سکتی ہوں اور نہ ہی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکتی ہوں۔ جو انسان ایک دفعہ اعتبار کی دھجیاں اڑا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ مہنور جب یہاں سے جائے گی تو اس بار ہو سکتا ہے سچ میں وہ پریگننٹ ہو۔ ظاہر ہے کہ پریگنینسی میں تو ڈائیورس نہیں ہوتی، اور ایسے میں مہنور جب یہ خبر آ کے شاہویر کو بتائے گی اور منت سماجت کرے گی کہ آج کے بعد وہ وہی کرے گی جو شاہویر چاہے گا، دوبارہ کبھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کے کچھ غلط نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دل سے شاہویر کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو ایسے میں ہو سکتا ہے ایمان بھی شاہویر کو کنونس کرے کہ اسے مہنور کو معاف کر کے اسے اپنی زندگی میں واپس شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، شاہویر سے بھی تو غلطی ہوئی تھی نا۔ دوسری طرف عنبر بیگم کے انتقال کے بعد آصف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب گھر کی ساری ذمہ داریاں بڑی بہو کے سپرد کر دینی چاہیے۔ وہ تینوں بہوؤں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر مہک کے چہرے پر خوشی صاف جھلکنے لگتی ہے، کیونکہ اب اسے لگتا ہے کہ عنبر بیگم کی جگہ وہ اس گھر کی مالک بننے والی ہے اور ہر فیصلہ اس کی مرضی سے ہوگا۔ ایمان اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، بلکہ بڑے تحمل سے کہتی ہے کہ ابو جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی ہوگا، لیکن فبیہہ اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتی مگر اس کے بدلتے ہوئے تاثرات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دل سے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائی۔ وہ ایک خوشحال اور امیر گھرانے سے آئی ہے جہاں اسے کبھی کسی کے حکم پہ چلنے کی عادت نہیں رہی۔ اب اگر اسے صرف اس لیے مہک کی تابع رہنا پڑے کہ وہ گھر کی چھوٹی بہو ہے تو یہ بات اسے کسی صورت گوارا نہیں۔ اس کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ فوراً احتجاج کرے، مگر جب دیکھتی ہے کہ ایمان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تو وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ممکن ہے اس کے والدین بھی اسے یہی مشورہ دیں کہ فی الحال آصف صاحب کے فیصلے کو مان لو، اگر آگے چل کر مہک نے کوئی زیادتی کی تو ہم خود بات کریں گے۔ دوسری جانب مہک آریان سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے خیال میں شاہویر نے مہنور کو طلاق صرف اس لیے دی ہے کیونکہ ایمان اب نوکری کرنے لگی ہے اور شاہویر کافی عرصے سے مالی مسائل کا شکار ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاہویر اب ایمان کی کمائی کی وجہ سے دوبارہ ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے۔ آریان فوراً اس بات سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تینوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں بہت پیسہ دیکھا ہے، ہم کسی کے پیسوں سے متاثر ہونے والے نہیں۔ اس کے مطابق شاہویر نے مہنور کی حقیقت جاننے کے بعد ہی اسے چھوڑا ہے، اور اب شاہویر کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے کہ ایمان جیسی سمجھدار بیوی پر مہنور جیسی لڑکی کو ترجیح دینا اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ مہک طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ آریان اس کی بات نہیں مانے گا، مگر وقت خود سچ ثابت کر دے گا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ مہک خود ایمان کی نوکری سے اندر ہی اندر بہت جلتی ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں آگے چل کر ہونے والا ہے۔ جب مہک گھر کی تمام ذمہ داریاں ایمان اور فبیہہ پر ڈال کر خود کمرے میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتی رہتی ہے تب اصل صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ فبیہہ کو دوپہر اور رات کے کھانے کی فہرست دیتی ہے تو فبیہہ صاف کہہ دیتی ہے کہ اسے کھانا پکانا نہیں آتا۔ اس پر مہک فوراً کہتی ہے کہ ایمان بہت اچھا کھانا بناتی ہے، وہ تمہیں سب سکھا دے گی۔ یہ سن کر ایمان حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی آپ جانتی ہیں کہ میں صبح دفتر کے لیے نکلتی ہوں اور شام کو گھر واپس آتی ہوں، میرے لیے کسی کو کام سکھانا ممکن نہیں۔
البتہ اگر کھانا میرے ذمہ لگا دیا جائے تو میں رات کا کھانا خود بنا سکتی ہوں۔ مہک مسکرا کر کہتی ہے کہ اس کی فکر تم مت کرو، میں اس کا بندوبست بھی کر لوں گی۔ بعد میں وہ بتاتی ہے کہ اس نے ایک اور ماسی رکھنے کا سوچا ہے کیونکہ گھر کے کام بہت بڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں افراد تو وہی ہیں، مگر مہک بڑی چالاکی سے اپنے حصے کے سارے کام ماسی کو سونپنے والی ہے اور باقی کے کام ایمان اور فبیہہ کے ذمے ڈالنا چاہتی ہے۔ فبیہہ جب سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے تو مہک نہ صرف اس کے کاموں میں نقص نکالتی ہے بلکہ یہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ وہ کام کرنے میں بہت وقت لیتی ہے۔ ایک دن فبیہہ کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ سب تو اس نے کر دیا، اور پھر سوال کرتی ہے کہ آپ کہہ رہی تھی ماسی آنے والی ہے، وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اور ویسے آپ بھی سارا دن کرتی ہی کیا ہیں؟ میں نے تو آپ کو موبائل کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ مہک کو یاد دلاتی ہے کہ امی کس طرح پورا گھر خود سنبھالتی تھیں اور بہوؤں پر بوجھ نہیں ڈالتی تھیں۔ دوسری طرف ایمان کے لیے مشکلات دگنی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف گھر کے کام، دوسری طرف نوکری اور زاویار کی ذمہ داری۔ اسے صبح بہت جلدی سب نپٹانا ہوتا ہے۔ صبح زاویار کو پہلے اپنی ماں کے گھر چھوڑنا اور پھر وقت پر دفتر پہنچنا، اور واپسی پر بھی پہلے زاویار کو پک کرتے ہوئے گھر واپس آنے میں اسے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ شدید تھکن کے باوجود ایمان گھر کے سکون کے لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے، مگر وہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ مہک اس پر ایسے حکم چلاتی ہے جیسے وہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی ملازمہ ہو۔ فبیہہ بھی موقع پا کر ایمان سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ شاید ابو نے گھر کی ذمہ داری غلط ہاتھوں میں دے دی ہے۔ آخر کار ایمان مہک سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چونکہ ہم تینوں اس گھر کی بہوئیں ہیں اس لیے کام برابر تقسیم ہونے چاہیے اور اسے صرف اتنا ہی کام دیا جائے جو وہ نوکری کے ساتھ سنبھال سکے۔ یہ بات مہک کو اور زیادہ ناگوار گزرتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایمان کی تعلیم اور نوکری سے حسد کرتی ہے۔ مہک جا کر آصف صاحب سے کہتی ہے کہ اسے ایمان کی نوکری پر اعتراض ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایمان جاب چھوڑ دے کیونکہ گھر سنبھالنا عورت کی ذمہ داری ہے اور باہر کے کام سنبھالنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آصف صاحب نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ عنبر بیگم کے ہوتے ہوئے بھی ایمان کام کرتی تھی اور گھر کا نظام بہترین چل رہا تھا، اس لیے اب بھی اس پر اعتراض بے معنی ہے۔ یہ سن کر مہک غصے میں اپنے کمرے میں جاتی ہے اور آریان سے شکایت کرتی ہے، مگر آریان اسے آئینہ دکھاتا ہے کہ وہ خود بھی تو سارا دن کچھ نہیں کرتی۔ حالانکہ امی کے ہوتے ہوئے تو مہک نے کچن کے تمام کام خود سنبھال رکھے تھے، لیکن اب تو آریان نے کبھی مہک کو کچن کی طرف جاتے دیکھا ہی نہیں۔ تو اس پر مہک آریان سے بھی کہہ دیتی ہے کہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ گھر کو کس طرح سے چلانا ہے، آخر ابو نے کچھ سوچ کے ہی گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے نا۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ مہک کی اس خود سری کی وجہ سے آصف صاحب کو اب اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ گھر کی ساری ذمہ داری کس بہو پہ ڈالتے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر زیادہ بہتر طریقے سے کون چلا سکتا ہے، مہک، فبیہہ یا ایمان؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔